اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت کے دروازے پر دستک دیں گے جو اتنی طاقتور اور حیرت انگیز ہے کہ بہت سے لوگوں نے کبھی اس پر گہری نظر ہی نہیں ڈالی ہوگی۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زندہ کلام ہے جس کی طاقت، حکمت اور خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال بیت چکے اور یہ ہر زمانے کے حوالے سے فائق ہے۔ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ نہ کسی شخص، نہ کسی حکومت اور نہ کسی دشمن نے اس کا ایک نقطہ تک بدل سکا۔ 1400 سال میں دنیا بدل گئی لیکن قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا۔ اس کی اثر انگیزی ایسی ہے کہ جس نے اس سے رشتہ جوڑ لیا، قرآن نے اس کی زندگی بدل ڈالی، سوچ بدل ڈالی، پوری زندگی کا رخ بدل ڈالا۔ اور راز کی ایک بات آپ کو بتاؤں، جو چیز بھی قرآن کو چھو لیتی ہے وہ بلند ہو جاتی ہے، عام چیز غیر معمولی بن جاتی ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے۔ آئے اب چند حیرت انگیز حقائق دیکھتے ہیں جس کو شاید آپ نے سنا ہوگا مگر کبھی غور نہ گہرائی میں سوچا ہوگا۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن آسمانوں سے زمین پر لانے کے لیے چنا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محترم بن گئے۔ فرشتوں میں ان کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری رسول تھے، مگر قرآن کے نزول نے آپ کو تمام انبیاء پر فائق بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء بنے۔ اس کا ثبوت وہ لمحہ ہے جب آپ نے معراج کی رات مسجد الاقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ سوچئے، تاریخ کے سب سے عظیم ہستیاں آپ کے پیچھے کھڑی تھیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے قرآن شریف کے حامل تھے جو اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کو چنا۔ 12 مہینوں سے رمضان سب سے اونچا درجہ پا گیا۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ قرار پایا۔ اس کی راتیں عبادت سے جگمگاتی ہیں، اس کے دن روزے سے مزین ہیں اور ہر سانس مغفرت کا زیارہ بن سکتا ہے، صرف اس لیے کہ قرآن اس سے جڑا ہے۔ ایک رات کا انتخاب ہوا، شب قدر۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہترین ہے، یعنی کہ 80 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی۔ دیکھیے اس کا درجہ، دنیا کی ایک رات آخرت کا خزانہ بن گئی، صرف اس لیے کہ قرآن اس رات کو اتارا گیا۔ عام صورت میں کاغذ صرف ایک کاغذ ہے، سیاہی صرف ایک سیاہی، مگر جب اللہ کا کلام لکھا جاتا ہے تو وہ مشف بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے محترم اور کوئی بھی کتاب نہیں۔ ہم اسے وضو کے ساتھ چھوتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، بے ادبی سے بچاتے ہیں۔ وہی عام کاغذ اور سیاہی عزت کا تاج پہن لیتی ہیں کیونکہ وہ قرآن اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے لیے عربی زبان کو چنا۔ اسلام سے پہلے عربی صرف ایک صحرائی قوم کی زبان تھی، مگر جب قرآن اسی میں نازل ہوا تو عربی دنیا بھر کے ہر کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی عبادت کی زبان بن گئی۔ آج لاکھوں غیر عرب صرف قرآن پڑھنے کے لیے عربی سیکھتے ہیں۔ یہ عزت صرف عربی کو ملی کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ دنیا کی کسی مذہب میں ایسا معجزہ نہیں۔ لاکھوں افراد دنیا بھر میں قرآن کو لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف یاد کرتے ہیں۔ ایک بچہ افریقہ میں، ایک شخص پاکستان میں، ایک شخص یورپ میں، سب اپنے سینوں میں ایک ہی کلام محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر دنیا سے سارے قرآن غائب ہو جائیں تو حافظ قرآن اسے دوبارہ لکھ دیں گے۔ یہ زندہ معجزہ صرف اللہ کے وعدے کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے کلام کی حفاظت خود کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ جو شخص
कुरान हिफ्ज़ कर लेता है उसे हर जगह इज्जत मिलती है। ख़ानदान इसे फ़ख्र समझते हैं, कम्युनिटी इसे इमाम का लफ्ज़ इज्जत से देती है। क्यों? क्योंकि वो कुरान का हामिल है, उसके सीने में अल्लाह के अल्फाज महफूज हैं। उसका मकाम दौलत या ताकत से नहीं बनता, बल्कि कुरान की बदौलत बुलंद होता है। दिन में 5 मरतबा हम अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं और हर नमाज के दिल में कुरान मौजूद है। सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती। कुरान वो ज़रिया है जहाँ से हम अपने रब से बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। हर रकात बुलंद हो जाती है, हर नमाज मकबूल होती है, क्योंकि इसमें कुरान शामिल है। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान की तारीफ किस से जोड़ दी? न दौलत से, न ताकत से, न ओहदे से, बल्कि कुरान के साथ ताल्लुक़ से। जो कुरान सीखता है और सिखाता है, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल हो जाता है। उस दिन जब सब कांप रहे होंगे, जब फैसले हो रहे होंगे, कुरान अपने मानने वालों को बुलंद करेगा। कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ते जाओ, तुम्हारा मकाम वही होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। सोचिए कि आपकी जन्नत में मंजिल, आपका रुतबा बराह रास्त कुरान से जुड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। याद रहे, कुरान सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि दिल को नूर बख्शता है। ऐसा दिल रहनुमाई से जगमगा उठता है, सुकून से भर जाता है, आजमाइशों में मजबूत होता है। ये वो दौलत है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती। तो जरा सोचिए, क्या आपको अब भी ऐसा लगता है कि कुरान के पढ़ने से इसका आप पे कोई असर नहीं होगा? यकीन कीजिए, कुरान के साथ जिए, चाहे रोज सिर्फ एक आयत ही क्यों ना पढ़नी पड़े। इसे अपने दिल, अपने जहन, अपनी जिंदगी को चुने दें और देखिए कि ये आपको कैसे गैर मामूली बना देता है। ये है कुरान का मुअज्जा, वो किताब जो जिसे छू ले उसे बुलंद कर देती है। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।